بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر ویکیشن کلاس 6. السلام علیکم پیارے بچوں. جی بچوں صفحہ نمبر 64 نکالیں. قائد اعظم علامہ اقبال پاکستان کے نقشے اور قومی پرچم کی رنگین تصاویر چسپاں کریں. چسپاں کا مطلب ہوتا ہے چپکائیں، پیسٹ کریں. جی تو پیارے بچوں یہاں پہ آپ کو 1 2 3 4 5 باکس دیے گئے ہیں. 5 باکس میں ایک میں آپ نے قائد اعظم کی تصویر لگانی ہے، علامہ اقبال کی، پاکستان کے نقشے کی اور قومی پرچم کی. یہ جو تصاویر ہیں آپ کو بآسانی کسی بھی بک شاپ سے مل جائیں گی. جی نکالیں صفحہ نمبر 63. مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں. محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی؟ اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی. اگلا سوال ہے عدم ضرورت رشتہ کا کیا مطلب ہے؟ جی تو بچوں اس کا جواب ہے عدم ضرورت رشتہ کا مطلب ہے کہ رشتے کی ضرورت نہیں ہے. عدم کا مطلب نہیں ہے، رشتے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا سوال ہے یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے؟ جی بچوں اس کا جواب ہے ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع منایا جاتا ہے. ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا. پاکستان نے بہادری سے مقابلہ کیا. 17 روزہ جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا اور اس نے اقوام متحدہ سے جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی. اسی کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے یوم دفاع منایا جاتا ہے. جی تو پیارے بچوں آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ جس طرح سے بھارت نے ایک اندھیری رات میں پاکستان پر حملہ کیا تو اس کے بعد وہ خود ہی جو ان کا جو جنگی جنون تھا سرد پڑ گیا سے مراد ہے، خود ہی جو ہے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب ہم کیا کریں، کس طرح مقابلہ کریں، کیونکہ مسلمانوں نے پاکستانیوں نے ان کی ہر وار کا جواب منہ توڑ کر دیا تھا. پھر انہوں نے خود ہی اقوام متحدہ میں درخواست دے دی جنگ بندی کی. تو اسی کارنامے کی یاد میں ہر سال جو ہے یوم دفاع منایا جاتا ہے 6 ستمبر کو. جی تو بچوں اب نکالیں پیج نمبر 62. انسان نے کس طرح اپنی زندگی کو پر آسائش اور سہل بنایا؟ سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان. مختلف سائنسی ایجادات کے ذریعے انسان نے اپنی زندگی کو پر آسائش اور سہل بنایا. متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ ایسی غذا جس میں تمام تر وٹامنز شامل ہوں متوازن غذا کہلاتی ہے. انسانی جسم کے لیے پھل کیوں ضروری ہے؟ انسانی جسم کی نشو و نما اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے پھل ضروری ہیں. کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار کن 2 شعبوں پر ہے؟ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار صنعت اور زراعت پر ہے. پیج نمبر 61. اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ لفظ اردو کے لغوی معنی کیا ہیں؟ آغاز میں اردو کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے. لفظ اردو کے لغوی معنی لشکر کے ہیں. آغاز میں اردو کو اردو مولا کے نام سے پکارا جاتا تھا. السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو. عدلیہ کیا کام کرتی ہے؟ عدلیہ لوگوں کے لیے انصاف کا پیمانہ طے کرتی ہے. عدلیہ کا کام عدل کرنا یعنی کہ انصاف کرنا ہے. صفحہ نمبر 60. مطلع کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نیز مطلع سے کیا مراد ہے؟ جی بچوں کوئی بھی جو نظم ہوتی ہے یا کوئی غزل ہوتی ہے اس کا جو پہلا شعر ہوتا ہے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے اور جو آخری شعر ہوتا ہے اس کو مقطع کہا جاتا ہے. مطلع کے لغوی معنی ہے تاج یا سجاوٹ.
کسی نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے؟ مقطع کے معنی ہے تراشا ہوا۔ کسی بھی نظم کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ یہ دوبارہ دیکھتے چلیں۔ اس شعر میں ردیف ہے کرے کوئی اور قافیہ ہے ہوا دوا۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اس شعر میں کون سی شعری اصطلاح استعمال کی گئی ہے؟ اس شعر میں استعارہ کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ ایک مسدس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ ایک رباعی کتنے مصروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ ایک مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ ایک رباعی 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کس ناول کو اردو کا سب سے پہلا ناول قرار دیا جاتا ہے؟ نیز ناول نگار کا نام بھی تحریر کریں۔ میرات العروس یہ ناول کا نام ہے۔ میرات العروس کو اردو کا سب سے پہلا ناول قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے لکھاری کا نام نذیر احمد دہلوی ہے۔ اردو نظم کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ اردو نظم کا آغاز 12ویں صدی میں ہوا۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ پاکستان کا قومی ترانہ کس زبان میں ہے اور یہ کس نے لکھا ہے؟ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ فارسی میں ہے اور اسے حفیظ جالندھری نے لکھا ہے۔ علامہ اقبال کی تصانیف کے نام لکھیں۔ شکوہ اور جواب شکوہ، بانگ درا، بال جبریل، ضرب المثل، عکس لالہ طور، عکس اسرار خودی، ارغمان حجاز، اسرار و رموز، جاوید نامہ، جوہر آئینہ انجم، خضر راہ، خطبہ صدارت، کلیات اقبال۔ پیج نمبر 58 درست جواب کی نشاندہی کریں۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کتنے روز جاری رہی؟ 17 روز۔ ہر سال یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ 6 ستمبر۔ بری صحبت میں بیٹھنے والے کی کیا چیز اچھی نہیں ہوتی؟ نظر، سوچ، صورت یا سیرت؟ جی بچوں بتائیں۔ ہاں جی سوچ۔ کون دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے؟ جھوٹا، بد کردار، بے عمل یا کتا؟ جی تو بچوں جانور جو ہے نا کتا، وہ دنیا کی سب سے ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے۔ اول یعنی اول کا مطلب ہے شروع میں انسان باہمی رابطے کے لیے استعمال کرتا تھا آپس میں، یعنی کہ رابطہ بھیجنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کیا استعمال کرتا تھا؟ گھوڑے، اشارے، کبوتر یا خطوط؟ کبوتر۔ باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی کون سی آرزو رہی ہے؟ بڑی، دلی، قلبی یا شدید؟ دلی خواہش رہی ہے۔ صفائی کس کا حصہ ہے؟ زندگی کا، ایمان کا، دین کا یا مذہب کا؟ ایمان کا۔ آپ نے سنا ہوگا صفائی نصف ایمان ہے۔ کون سی غذا جسم کو صحت مند رکھتی ہے؟ اچھی، خوش ذائقہ، صاف یا متوازن؟ تو ڈیفینیٹلی متوازن غذا جو ہے وہ جسم کو تندرست رکھتی ہے۔ شور سے کون سا نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے؟ معاشی، اعصابی، معاشرتی یا ملکی؟ اعصاب یعنی کہ دماغی نظام۔ زمین کا قطر کس نے دریافت کیا؟ خرزمی، البیرونی، فیثاغورس، عمر خیام؟ بچوں البیرونی نے زمین کا قطر جو ہے وہ معلوم کیا تھا۔ جی تو بچوں یہاں پہ آپ کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آپ نے جتنا بھی کام میں نے آج کروایا ہے اس کو نیٹ رائٹنگ میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو آگے کام کراؤں گی، تب تک آپ نے یہ سارا کام یاد کر لینا، اپنا خیال رکھنا ہے اور گھروں میں رہنا ہے، باہر نہیں جانا۔ اللہ حافظ۔